جو رات ہے نا مسلمانوں، آج کی جو مبارک رات ہے، بلکہ بعض مفسرین نے سورہ قاف کی جو شروع کی آیتیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ سے شب برات کی رات مراد لی ہے کہ اس رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، ورنہ عموماً اکثر روایت تو شب قدر کی رات کی ہے، رمضان کی ہے، لیکن اس آیت کو اس انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، لیلۃ مبارکہ شب برات کو بھی کہا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس میں بڑے حکمت والے کام فیصلے پاتے ہیں، یعنی انسان کب مرے گا، انسان کے پاس، انسان کے ساتھ کب کوئی حادثہ پیش آئے گا اور کیا کرے گا، یہ چیزیں آج ترتیب دی جاتی ہیں۔ آج پوری رات عبادت کرنی چاہیے، مغرب سے لے کر فجر تک۔ اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آ کر اعلان کرتا ہے الا مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کے گناہ کو معاف کروں، الا مسترزق فارزقہ، میں اس کو رزق عطا کروں، کوئی ہے روزی روٹی مانگنے والا میں اس کو رزق عطا کروں، تنگ دستی سے اس کو بے نیاز کر دوں، ہے کوئی الا مبتلا فعافی، ہے کوئی بیماری میں مبتلا شخص، کینسر کا کوئی مریض ہے کہ وہ اگر دعا کرے مجھ سے مانگے تو میں اس کی دعا قبول کروں۔ پوری رات اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے، ہماری دعاؤں کا انتظار کرتا ہے، اور ہم مسلمان ہیں ایسے خرافات میں مبتلا ہو جاتے، کبھی بھی اللہ سے دعا کر کر اللہ کے سامنے اپنے دو بوند آنسو کے نکال کر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے، گانا سنیں گے، شراب پیئیں گے، اور جوان ہے تو لڑکی بازی کریں گے، اپنے موبائلوں کے ذریعے سے ڈیٹنگ چیٹنگ اور کٹنگ کریں گے، لیکن کبھی بھی اس مبارک رات میں رب ذوالجلال کے سامنے گھٹنے ٹیک کر رب کے سامنے میں اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا ہر رات اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر آتا ہے، نصف رات کے بعد آتا ہے، لیکن آج کی جو رات ہے، آج فجر کی اذان کے بعد اللہ آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے۔ فجر سے لے کر اگر کوئی رات کو جاگنے کا عادی نہیں ہے، 1-2 بجے رات کو نہیں جاگ کر عبادت کر سکتا، تو مغرب سے لے کر عشاء کے بیچ بھی عبادت کر کر وہ اپنے رب سے دعا کر سکتا، مغرب عشاء کے بعد بھی کثرت عبادت کر کر اس رات میں عبادت کی کوئی وہ متعین نہیں ہے کہ نفل ہی پڑھو، قرآن پڑھنا آتا ہے قرآن تلاوت کرو، نفل پڑھنے کا شوق ہے نفل پڑھو، اور گھر کے اندر بھی کبھی کبھی عبادت کرو تاکہ گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو شیطانی الاؤ بلاؤں سے محفوظ ہو جائے۔ میرے بھائیو، آج مبارک رات ہے، آج اس مبارک رات میں بہت مبارک جگہ پر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس جلسے دستار بندی میں علماء کرام کا بیان آپ لوگوں نے سنا ہے، اور جو بچا کھچا حصہ ہے اس میں بھی جب آپ اپنے گھروں کو جائیں گے تو مسجد میں جا کر یا گھر میں جا کر کثرت عبادت میں گزار دیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ جو زمین پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو زمین کے اوپر وبا آیا ہوا ہے، تمل ناڈو میں لوگوں کو ابھی گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا، آپ کے بنگال اور آپ کے بہار اور آپ کے جھارکھنڈ کے لوگوں کو وہاں کے بڑے منترالے سے یہ آدیش آیا کہ کوئی بھی ہندی شخص یہاں نظر نہیں آنا چاہیے، یعنی ہندی بولنے والا اگر آئے گا تو 20 مارچ سے پہلے نکل جاؤ، نہیں تو ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ یہ ان کا اسٹیٹمنٹ انلیگل ہے، حالانکہ قانون اور سمویدھان کی نظر میں جب سب برابر ہے، آرٹیکل 24-14 کے اندر equality before law اور the equal protection of the laws within the territory of India صاف لفظوں میں کہا گیا۔ آرٹیکل 21 میں کہا گیا protection of our life and personal liberty۔ کیا تمل ناڈو کے اسٹیٹ یہ سی ایم صاحب آپ کو آرٹیکل 14 اور 21 نظر نہیں آتے؟ کیا خدا بن گئے اس دھرتی کے؟ 5 سال کے لیے سی ایم بنے ہو، وہ جو خدا ہے اس کو بھی اتنا اہنکار نہیں ہے، اس کا نام جو لیتا ہے اس کو بھی کھلاتا ہے، جو اس ایک کو چھوڑ کر 33 کروڑ پتھر کو پوجتا ہے وہ رب اس کو بھی کھلاتا ہے۔ اسی لیے 5 سال پر کرسی اقتدار میں بیٹھے ہو، ان مظلوم، ان بے روزگار لوگوں جو چاہتے اپنی محنت کرتے اور تمہارے گنڈے ہتھیار سے ان کے گلے کو کاٹتے ہیں،
याद रखो तुमको कभी भी तुम्हारा यमराज नहीं छोड़ेगा पापिष्ठास्ते प्रशांति अमरूपम भयंकरम। क्या अकीदा है तुम्हारा? ये जुर्वेद में तो कहा गया ओम सहनाववतु, ऐ विष्णु ऐ ब्रह्मा ऐ शिव सहनाववतु, हम एक दूसरे की मदद से इस जिंदगी में शांति के साथ रहें। यही है इसका माना। देखिए ओम सहनाववतु, ए ईश्वर ए विष्णु ए ब्रह्मा ए शिव, तीनों का नाम लिया, तीनों का, ए विष्णु ए ब्रह्मा शिव, इन तीनों से बड़ा कोई खुदा नहीं। ओम सहनाववतु, हमें एक दूसरे की मदद से हम अच्छी जिंदगी गुजारें। सहनौ भुनक्तु, ए ईश्वरा ए परमात्मा, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उन तमाम चीजों को आपकी नेमत समझकर हम उनसे फायदा उठाएं, नुकसान न पहुंचाएं। इस पर अमल हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। मुसलमान वो है जो कुरान के अहकाम पर अमल करता है। मुसलमान वो है जो कुरान के विरुद्ध नहीं जाएगा, कुरान के फैसले के खिलाफ नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि वक्ती तौर पर बेअमल हो जाए, लेकिन एतकाद और विश्वास उनको उनकी किताब पर जरूर है। कभी भी तशद्दुद को, कभी भी जुल्म के रास्ते को एक मुसलमान नहीं अपना सकता, उसका कुरान उसको इजाजत नहीं देता। इसीलिए मेरे भाइयों, ये कुरान और ये अल्लाह की किताब हमारे पास आज है, सही शक्ल सूरत में है। हमारा एतकाद और विश्वास इस बात पर होना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है, इसमें जर्रा बराबर तब्दीली नहीं हुई है। अगर कोई बोलता है, एलिगेशन से लगाता है, क्या बोलता है, कोई सवाल करता है अगर कि क्या ये अल्लाह का कलाम है, आप पढ़ते हैं तो आपको सवाब मिलता है, लेकिन हमारे लिए क्या है? जुडाइज्म, यहूदी, कन्फ्यूशनिज्म अगर बोले कि भाई हम अगर क्या ले सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं, तो आप कहिए इस कुरान में क्या नहीं है बता दो। बहुत पहले का मजमून है, मैंने बयान किया है। इस कुरान में क्या नहीं है? एक आदमी बड़ा इतरा रहा था कि इस कुरान में आपका बता दो कैंसर का इलाज कहाँ, इस कुरान में बता दो बुलेट ट्रेन कहाँ, इस कुरान में बता दो कि हवाई जहाज कहाँ। ये अनाप शनाप सवाल होते हैं कुछ लोगों के, वरगलाने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। अल्लाह तो ऐसा है, वो तिबियानन लिकुल्लि शै, अल्लाह हर चीज को बयान करता है। सब्र करो बेटे, हर चीज का वजूद कुरान में है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, कुरान में हर चीज का वजूद नहीं है, कुरान में जनाब बुलेट ट्रेन नहीं, हवाई जहाज नहीं, रॉकेट नहीं है, उसका चर्चा कुरान में है। नाम लेकर ना हो, लेकिन तरीका, लेकिन वाकया तो है। दुनिया वाला ये कहता है कि आप अल्लाह के नबी के गुलाम हो, हाँ क्या शक है। जो नमाज नहीं पढ़ता वो भी कहता है कि हम आशिक रसूल है, बोलेगा, जुबान से तो बोलेगा, भले ही नमाज ना पढ़ता, भले ही डेटिंग चैटिंग कटिंग करता, मोबाइलों में हेलो हाउ आर यू, कलमा याद ना हो।